یا نصرت فتحعلی خان گوش میکنم یا برادران صابری گوش میکنم یا عزیز امام قوال گوش میکنم. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطائی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہگذر سدرۃ المنتہی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار بادے ہوئے میں درود کی دستار بادے ہوئے کعبۂ عشق تو میں تیری چار سو کعبۂ عشق تو میں تیری چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. زبردست جی, مائنڈ بلوئنگ, امیزنگ, ویری نائس. آپ کی جو کلیئرٹی ہے اردو کی, حالانکہ اٹس ناٹ یور مدر ٹنگ, ہم سے تو 4 لفظ نہیں بولے جاتے, ہم تو وہ نصرت صاحب کا وہ جو علی مولا جو ہے ان کا اس کا ہم وہ نہیں کر پاتے فارسی میں ان کی کاپی. آپ نے اردو بہت خوبصورت طریقه سے پرفورم کیا. خیلی قشنگ اردو خوندید, اصلا اردوتون خیلی صاف است, خیلی ما که نمیتونیم فارسی مثلا کلام فارسی که میاد از نصرت استاد نصرت فتحعلی خان فارسی هم خونده, ما نمیتونیم اونو بخونیم, ولی شما اردوش من این سفر 4 هست که میام پاکستان, اما الان این حس رو دارم, این در واقع میخوام این تصمیم رو دارم که انشالله اگر خداوند عمر بده وقتی که ایران برگشتم به جد برم زبان اردو, چون دوست دارم. برای چی؟ فقط برای نعت و قوالیت فقط. کہتے ہیں کہ وہ بہت شوق ہے قوالی کا. میں 4تھی دفعہ آیا ہوں پاکستان, اور بھی واپس جاتے ہی میرا ارادہ ہے کہ میں اردو زبان سیکھوں, تاکہ میں یہ جو قوالی اور نعت ہے اردو کی, میں یہ مجھے بہت پسند ہے, میں پڑھ سکوں. آپ کو میں چھوٹی سی ایک سٹوری سنا دوں کہ نصرت فتح علی خان 1994 میں امریکہ گئے واشنگٹن یونیورسٹی پڑھانے کے لیے, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ایک انٹرویو میں ہوئی جیف بکلی سے. اور جیف بکلی ایک امریکن ہے اور ایک سنگر تھا, اور کلب میوزک وغیرہ گانے وانے گاتا تھا, اور وہ بھی نصرت صاحب بیسکلی وہ بہت پریشان تھا اور وہ خودکشی سوسائڈ کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے نصرت صاحب کی کہیں قوالی سن لی, اور وہ سننے کے بعد وہ زندگی کی طرف واپس لوٹا. اور پھر اس کو نہیں پتا تھا, لیکن کچھ سالوں میں اس کو نصرت صاحب سے ہم کلام ہوا. جب ان کا انٹرویو کیا تو ان سے بات چیت ہوئی, اور تب اس نے بتایا ان کو کہ میں تو زندگی سے روٹ بیٹھا تھا, زندگی ختم کرتا تھا اپنی, لیکن آپ مجھے واپس لے کے آئے زندگی میں. تو یہ
یہ ایک ورلڈ فیکٹ ہے کہ آپ واحد نہیں ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں اور بہت ساری ایسی نیشنلٹیز ہیں, ایسے اور بہت ساری لینگویجز کے لوگ ہیں جو اردو کی طرف صرف اس لیے آئے کیونکہ نصرت کی آرٹ نے ان کو کھینچا اردو کی طرف اور پوئٹری کی طرف. تو یہ امیزنگ ہے اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے. اب میں اس کو ایک پارٹنرشپ کے طور پہ لینا چاہوں گا کہ آپ پاکستان آتے رہتے ہیں اور میں چاہوں گا ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ نصرت صاحب کی لیگیسی کو پرزرو کیا جائے, کوئی یونیورسٹی بنائی جائے جہاں قوالی اور یہ کلام اور یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ یکجا ڈگری کی صورت میں پڑھایا جائے, سرٹیفکیشنز ہوں, ورلڈ ریکگنیشن ہو, تاکہ جو بچے یا جو دوسری لینگویجز کے دوسری نیشنلٹیز کے لوگ جو ہمارے کلام میں, ہماری زبان میں, ہمارے فنکاروں میں اتنا محبت رکھتے ہیں, اتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ کل جس طرح لوگ ایران سے پڑھنے پاکستان آتے ہیں, پاکستان سے پڑھنے ایران جاتے ہیں, یہاں سے پڑھنے چائنا جاتے ہیں, یہاں سے پڑھنے امریکہ جاتے ہیں, دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو کیوں نہ کوئی ایک ایسی قوالی یونیورسٹی ہو, کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہو جو ہماری آرٹس کو, ہمارے مذہب کی سے جو جڑتی ہیں, جو ہمیں جوڑتی ہیں, ہمارے مذہب کے ساتھ بھی, ہمارے کلچر کے ساتھ بھی, تو ان کو ہم اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کے اندر ایک ڈگری پروگرام ہو اور ڈفرینٹ ڈگری پروگرامز ہوں اور وہ سکھایا جائے باقاعدہ اور اس کو پرزرو کیا جائے. جیسے کہ آپ بہت سارا ایسا کلام ہوگا جو ہزاروں سال پرانا ہوگا جو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے, لیکن کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ آج سے 500 سال بعد بھی سنا جا رہا ہو یا پڑھا جا رہا ہو؟ تو اس کو پرزرو کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی آپ نے, ہمیں بہت خوشی ہے. بالکل آپ نے جو پرزرو کرنا چاہیے. اور اس سے آگے ابھی میں جو بات بتانا چاہوں گا یہ کہ خانہ فرہنگ ایران جو لاہور میں ایران کلچرل سینٹر ہے, وہ جس کی دعوت پر یہ دفعہ لاہور آیا, ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مضبوط کیا جائے. تو ہمارے ادارے میں فارسی زبان کا بھی کورس ہوتا ہے, فارسی زبان بھی سکھائی جاتی ہے تاکہ لوگ فارسی سیکھیں اور جو لاہور کا جو پاکستانی کا جو پرانا لٹریچر ہے جو فارسی زبان میں ہے وہ سمجھنے میں. تو انشاءاللہ جس طرح ہم فارسی زبان کو بھی ہم یہاں دوبارہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طرح باقی بھی جو فن ہے, جو پرانا آرٹ ہے, جو پرانا لٹریچر ہے, اسے بھی پرزرو کیا جانا چاہیے. بالکل میں خوشی ہے کہ اس طرح آپ کی طرح بھی لوگ سوچتے ہیں. اینم سوال من توضیح میدم چون سوال کردن. این وسیله بهش میگن دیاپازون, در اصل برای کوک کردن آلات موسیقی به کار میره, اما ما برای تواشی چون هر کاری از یک نوت شروع میشه برای هماهنگی بین اعضا نوت اول کار رو میزنیم که اجازه بکنید توضیح بدم. دیاپازون کہتے ہیں سر, یہ اس کو ڈیاپازون کہتے ہیں. بیسکلی یہ میوزک انسٹرومنٹس کو کوک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ جب یہ نعت خوانی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا جو بھی کلام ہے وہ ایک ٹون سے اسٹارٹ ہوتا ہے, خاص ٹون سے. تو یہ کوک کر کے وہ ٹون سیٹ کرتے ہیں سب کے لیے تاکہ پورا گروپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس ٹون سے بات اسٹارٹ. یعنی 50 ٹون کا کورس بھی ہے تو ان کو ٹون سمجھ کے آ جاتا ہے کہ ہم نے کس ٹون کے اوپر کس پچ پہ. زبردست. اور یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کا کلچر. اچھا, دوسرا ایک چیز جو میں وہ یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو بہت شکریہ آپ کا اور ایران کے سفارت خانے کا اور آپ لوگوں کا جو آپ لوگ یہ کام کریں, بہت اچھا کام کریں, اور ان لوگوں کو آپ اس طرح اور بھی جتنے آپ کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آپ ان کو پاکستان لے کے آئیں اور ہم مل کر کچھ فیوچر میں کریں. دوسرا یہ کہ یہ کمال ان کا یہ ہے کہ یہ ہالی ووڈ اسٹار سے کم نہیں ہے. جناب والا مجھے رسل کرو سے ملتے جلتے لگ رہے ہیں اور وہ جارج کلونی کا مجھے ایک ریفائنڈ ورژن لگ رہے ہیں مائی بس سے. ہاں کون سا وہ خود کہہ رہے تھے. ہاں بس کوئی کلام ہو کوئی چھوٹا سا حب اہل بیت شاید وہ کہہ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے وہاں پہ سیٹ پہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی کلام. یہ در مورد کلامی شاید می‌خواستیم در مورد اهل بیت کلامی بخونید یا چیزی می‌خواستید بخونید. حالا ایشون یه توضیح بدن مطلب خودی که نظرش این فقط همین که می‌خواستم بگم که یکی از مشترکات ما در ایران و پاکستان
حب اهل بیت علیهم السلام هست که الحمدلله ما در هم مجامع اهل تسنن هم در مجامع اهل تشیع این رو خیلی خوب میبینیم و خیلی خوب استقبال میکنن، خوب احترام میکنن، خوب تشویق میکنن و این هم در ایران به این شکل هست هم در پاکستان و ما این صحنه ها رو که میبینیم که نمونه‌های اون رو در روزها و شب‌هایی که در مجامع حضور پیدا کردیم بسیار مایه مسرت و خوشحالی ما. امیدوارم که این معرفت، این عشق و محبت روز به روز شعله برتر بشه انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مختلف جب سے آئے ہیں محافل مختلف تقاریب میں ہم نے شرکت کی جن میں اہل سنت برادران اور اہل تشیع برادران کی محافل میں بھی ہم نے شرکت کی. اور جو چیز ہم نے پاکستان میں جب سے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں، جو چیز ایران اور پاکستان میں ہم نے بہت مشترکہ پائی ہے، ان میں سے ایک چیز اہل بیت سے محبت ہے. پاکستانیوں میں بھی ہم نے اہل بیت سے محبت دیکھی بے شمار، اور ایران میں بھی بہت زیادہ محبت پائی جاتی ہے. یہ چیز ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو کہ تمام ہم لوگوں کے دلوں میں ہے اور جس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، جس کو پہچانا جانا چاہیے. بالکل سر. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں بلانے کا، ہمیں دعوت دینے کا، ایک منٹ نظر رکھنے کے لیے بہت شکریہ. نہیں، آپ لوگ ابھی بہت خوشگوار ہیں ہم کہ ہمیں ہماری قسمت پہ ہمیں رشک ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہمارے یہاں، آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کے آرٹ کو میں نے سنا بھی اور اس کو انالائز بھی کرنے کی کوشش کی. تو بس فیوچر میں اس کو اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وی وڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف اینی تھنگ دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.